بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا مسئلہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں قسم کھانا اور غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرعی نقطۂ نظر سے کیسا ہے، کہ کیا ناپاکی کی حالت میں اٹھائی ہوئی قسم واقع ہوتی ہے یا نہیں، یا جب تک کہ پاک نہ ہو جائے تب تک قسم نہ اٹھائے۔ ناظرین گرامی، قبل اس کے کہ میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دوں، آپ سے ایک چھوٹی سی التجا ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں، تاکہ شرعی مسئلہ مسائل سے متعلق جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو آپ کو بر وقت ہمیشہ پہنچتا رہے۔ ناظرین، آئیے بلا کسی تاخیر کے آپ کو سلسلہ وار مسئلہ کا حل بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ، ناپاکی کی حالت میں قسم واقع ہوتی ہے یا نہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ قسم منعقد ہونے کے لیے کوئی طہارت و پاکیزگی کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اگر کسی نے ناپاکی کی حالت میں قسم کھائی تو اس پر بھی قسم کے احکام لاگو ہوں گے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اول تو جتنا ہو سکے قسم کھانے سے بچا جائے، لیکن پھر بھی قسم کھانا مجبوری بن جائے تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ پاکی کی حالت میں قسم کھائی جائے، لیکن یاد رہے کہ قسم واقع ہونے کے لیے پاکی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں بھی قسم کھاتا ہے تو وہ قسم واقع ہو جائے گا اور قسم توڑنے پر اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ کہ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز ہے یا نہیں۔ تو ناظرین، اس مسئلہ میں قرآن کریم کے مطابق غیر اللہ کی قسم اٹھانا بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے سوا کسی اور کی قسم کھانا سخت گناہ ہے۔ مثلا باپ کی قسم کھانا، رسول کی قسم کھانا، کعبہ کی قسم، اولاد کی قسم، بھائی کی قسم یا اور کسی اور کی قسم کھائی تو شرعاً یہ قسم واقع نہیں ہوتی۔ البتہ قرآن کریم کلام الہی ہے اور اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اس لیے قرآن کریم کی قسم کے الفاظ سے قسم اٹھانے سے قسم ہو جاتی ہے اور اس کے توڑنے پر کفارہ لازم ہے۔ اس لیے قرآن کی قسم کے الفاظ سے قسم اٹھانے سے قسم ہو جاتی ہے اور اس کے توڑنے پر کفارہ لازم آتا ہے۔ قرآن کریم میں ممانعت کی صراحت تو نہیں ہے، البتہ بہت سی صحیح احادیث سے ممانعت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جو قسم کھانا چاہے تو وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ امید ہے کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی مسئلہ مسائل کے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔